عرش بری پر اعلان کیا جا رہا ہے. میں نے کہا وہ اعلان کر رہے ہیں ہم ایک ہیں. کرے ہم ایک ہیں، ذاتیں دو، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، یہ فرق مٹایا نہیں جا سکتا. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر حقیقت دونوں کی ایک ہے. اور دوسرا معنی نہایت عشق اور محبت کا معنی ہے کہ قرآن مجید نے قوس کا قوسین، دو قوسین، یہاں دو قوسوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ دو کمانوں کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ وجہ کیا؟ اب بات یہ ہوئی ہے سارے امت بھی نیچے رہ گئی، ساری مخلوق نیچے رہ گئی، سارے نبی پیچھے رہ گئے، سارے ملائکہ پیچھے رہ گئے، جبریل بھی پیچھے رہ گیا. اب یہ تنہائی میں راز و نیاز کی کچھ باتیں، اب یہ تنہائی میں جو بلایا ہے یہ کچھ راز کی بات ہے، یہ کوئی عشق اور محبت کی بات ہے. تو فرمایا فقان قاب قوسین، لوگوں وہ دو کمانوں والی بات بن گئی. اہل عشق نے کہا یہ کمانے کیوں تشبیہ دی؟ کہا جس وقت دو یار آپس میں ملتے ہیں بڑی مدت کے بعد، اگر میں نے کوئی ملاقات ہو تو کیا ہوتی ہے، ادھر سے اب تو کسی کا تھا دنا فتح اللہ، یہ آگے بڑھا وہ بھی آگے بڑھا. جب دونوں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوست ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دور سے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، میرے یار مرحبا. دونوں ہاتھ پھیلا کر جب ہاتھ جو پھیلائے جائیں تو قوس بنتی ہے. میرے رب نے کہا فقانا قاب قوسین، وہی کیفیت ہو گئی. جس طرح کے دو دوست ملے تو دو قوسیں بن جایا کرتی ہے. اور میں اب دو کمانے اس طرح ملی تو گویا کہہ دو نا کہ میرے رب نے کہا سمت انا فتد اللہ فقانا قاب قوسین او ادنا او ادنا او ادنا. ارے او ادنا پھر کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا ہوگا حبیبی مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا. کیا رب نے وہاں جو کہ میرا یار آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے، بلایا ہے، میں نے خود بلایا ہے، محبت سے بلایا ہے، تو کہا ہوگا مرحبا مرحبا حبیب مرحبا، اے میرے یار مرحبا، میرے عرش بری پر آیا ہے. نالین اتار کے نہیں پہن کے آ، جوتیاں اتار کے نہیں پہن کے آ. آج یاروں کی بات ہے. ارے گھر میں قالین بچھائی ہو نا تو ہر کوئی آنے والا سے گھر چلے جوتیاں پیچھے لا کے دیکھتا نہیں قالین پہ. اور اگر بہت پیارا یار آ جائے جوتیاں پا کے قالین تڑ تو چنگا جتنے دل ہی پا کے تیری جوتیاں بھی ہمیں قبول ہے، تو اپنا یار ہے. ارے عرش بری پر مصطفیٰ آئے ہیں. رب نے کہا محبوبہ نالین اتیر کے نہیں نالین پہن کے آ. اور قوسین کی بات بنی تو میرے رب قدیر نے کہا حبیبی مرحبا، میرے رب نے کہا مرحبا. ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار کی آمد. سارے کہہ دو، منکروں کے تم بھی کہہ دو سرکار کی آمد. مان جاؤ کہ حضور کی آمد مرحبا کہنا ہے، ویلکم کرنا ہے اپنے آقا کی آمد کو، خوشیاں منانی ہے، جشن منانی ہے. مولا میرے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تہجد بھی پڑھتا رہوں تو میرے تہجد تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، میری نمازیں تیری بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہیں. میں کروڑوں خرچ کر دوں تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. مولا بس مصطفیٰ کی غلامی کی لاج رکھ لے، محمد کی غلامی سکھا دے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنا سکھا دے. قیامت میں بات بن جائے. اب اس پر دلیل بھی دیتا ہوں. تو کہنے والا یہ کہ نہیں جی زندگی میں سب تو تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں صرف ایک بات میلاد کی کر دی ہے تو فرض معاف نہیں ہے. آخری بات اور آخری دلیل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، صدیق کی صدیقہ بیٹی. آپ گرمیوں کے دن تھے، حضور عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے. رات کو آسمان پر تارے چمک رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جتنے آسمان پہ ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اب یہاں دو مسئلے نکلتے ہیں. صدیقہ جانتی تھی کہ میرا نبی ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے، لوگوں کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر. حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. حضرت عائشہ صدیقہ خاموش، گویا جس طرح کی بات پسند نہیں ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ اس انتظار میں تھی کہ حضور کہیں گے تیرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں.